ہاں ہمارے ساتھ نوجوان بھی جیسے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا اور یوتھ ہے یقیناً ان کی گہری نظر ہے. تو آپ پلیز اپنا نام بتا کر جو جاننا چاہتے ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں ملکی اور سیاسی حالات کے حوالے سے وہ آپ کر سکتے ہیں ان سوالوں کے حوالے سے یا ویسے جو پوچھنا چاہتے ہیں. جی میرا نام خدیجہ کیسر ہے, میں لاہور اسکول آف فیشن سے ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کے زرد کیوں بنتے ہیں دھماکوں کی, حالانکہ اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے ہمارے ملک میں اور پھر بھی دھماکے ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں پوچھنا تھا. جی ٹھیک بات ہے آپ کی, یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی سیکورٹی کر رکھی ہے تو کہیں ہماری کوتاہی ضرور ہوگی. جی آپ دہشت گرد کو روک نہیں سکتے اس طرح جس طرح روکا جاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ اس نے جان پہ کھیل کر کوئی کام کرنا ہے, جسے خود کش حملہ کہتے ہیں, تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, یہ کوئی اسلام کا درس نہیں ہے. اسلام کی مین سٹریم میں کبھی بھی اس رویے کو اپنایا نہیں گیا تھا. پہلی بار جو لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ شریعت نافذ کرنا اور اللہ کا حکم نافذ کرنا ہر ریاست سے ہٹ کر ہماری ذمہ داری ہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, وہ خارجی تھے پورے. میں کہا کرتا ہوں کہ ان کا تقویٰ کا معیار یہ تھا کہ نعوذ باللہ علی اور معاویہ آنکھوں میں نہ جچتے تھے, مگر ان کے بارے میں متفقہ فیصلہ یہی آیا کہ وہ خارج از اسلام ہے, انہیں خارجی کہا گیا. پھر یہ سبائی تحریک تھی, ایک حسن بن سبا نے ایک جنت بنائی تھی جہاں سے فدائی آتے تھے, حملہ کرتے تھے, وہاں سے اسیسن کا لفظ استعمال ہوا. حشیش پی کر وہ لوگوں کو مست کر دیتے تھے اور اسی چکر میں اٹھا کے لے جاتے تھے اور جنت دکھاتے تھے اور خواب دکھا کر ان سے حوریں بھی دکھاتے تھے اور جو چاہتے تھے کراتے تھے. اس سے حشیشین اور اسیسن انگریزی کا لفظ اسی سے نکلا تھا خود. تو یہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس کو استعمال کیا اس طرح سے, حسن بن سبا کی طرح سے اور خارجیوں کی طرح سے اس تصور کو. لیکن اسلام کا, مسلمانوں کا مین سٹریم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور نہ رکنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ غالباً یہ وہ طریقہ ہوتا ہے, اب رک گیا نا جی, ہم نے امریکہ کی حمایت ختم کر دی, رک گئے. یعنی امریکہ کی ساتھ دیتے تھے تو نہیں رکتے تھے. تو طے یہ ہوا کہ ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے یہ سب حملے ہم پہ ہوتے ہیں. طے یہ ہوا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آکوپیشن فورسز اگر افغانستان سے نکل جائیں گی تو وہاں بھی امن اور سکون ہو جائے گا. کس کو پڑی ہے کہ اپنی جان سے کھیلے؟ وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید ان کی وہ جنت کے لیے کر رہے ہیں, یا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے ملک پر غیر ملکیوں کا قبضہ ہے, استعمار کا قبضہ ہے, سامراج کا قبضہ ہے, اپنے ملک کی اس دھرتی کو آزاد کرانا ہے, یہ تمہاری ماں ہے. وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں. جی میرا نام احمد بلال, میں پنجاب کولی سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے دن بہ دن, ہر مہنگائی روز دن بہ دن مہنگائی ہو رہی ہے, یہ کیوں ہے, کیا ہے یہ؟ اصل میں جی یہ بیڈ مینجمنٹ ہے, بیڈ گورننس ہے. دیکھیے جمہوریت ایک بات ہوتی ہے اور آپ کی سیاست بھی دوسری بات ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں زرداری صاحب بڑے اچھے سیاستدان ہیں, انہوں نے سب کو آگے لگا رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں گیلانی صاحب کو دیکھو, کورٹ کو بھی کو نہیں مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, 4 سال گزار دیے, بڑے کامیاب ہیں, اور دوسرے لوگ شاید بدھو بن رہے ہیں. یہ سیاست ہے. لیکن جس کو ہم اسٹیٹسمین شپ کہتے ہیں وہ ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے. مدبر اس کا کام یہ اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ کرنا ہے. فائدے کے لیے کیا کرنا؟ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں میں غربت ہے تو غربت کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. ان کو پتہ ہے جہالت ہے, جہالت کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. ان کو اس بات کا علم ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ ہے تو 4 سال ہو گئے نا جی. 4 سال پہلے آپ کہتے تھے جی مشرف دے گیا ہے, سرکولر ڈیٹ ہے, وہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا ہے. آپ کہتے تھے جی ہم رینٹل پاور لا رہے ہیں تاکہ جلدی آئے, آئی پیز میں 2-2.5 سال لگتے ہیں, اب تو بھائی 4 سال ہو گئے. اگر آپ نے معاہدے کیے ہوتے تو بجلی بھی آپ کی پیدا ہونے شروع ہو جاتی آئی پی پی سے. اور اگر آپ نے ہائیڈرو پہ کام کیا, آتے آپ نے کہہ دیا کالا باغ ڈیم کنڈم, یہ سیاسی فیصلہ ہے نا جی, ملک کے مفاد میں فیصلہ آپ نے کیا ہوتا جی ہم نے ہائیڈرو پاور فوراً بنانی ہے تاکہ سستی بجلی آئے, تھر کول سے بجلی بنانی ہے تاکہ سستی بجلی ہمیں پیدا ہو, تو شاید ابھی تک بجلی کا مسئلہ طے ہو چکا ہوتا. اور مہنگائی ہر چیز ریلیٹڈ ہے اسی کے ساتھ, اور اسی کی وجہ سے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جی آپ کیا جاننا چاہیں گی؟ میرا نام اقصیٰ مظفر ہے اور میں یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا سے ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ کراچی میں اتنے ہنگامے کیوں ہو رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوڈ شیڈنگ کا بڑھنا جس کی وجہ سے تاجر بھی متاثر ہو رہا ہے, اسٹوڈنٹ بھی متاثر ہو رہا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ٹھیک بات ہے جی, یہ بڑا آپ نے سادہ سا سوال کیا ہے لیکن بڑا یہ کمپلیکیٹڈ سوال ہے. 1 سال کراچی مجھے یاد ہے کہ 29 دن پورے سال میں, یعنی پورا 1 مہینہ ہڑتال رہی تھی. 1 دن ہڑتال, پھر 4 دن کے بعد جو اعلان کر دیتا تھا ہڑتال ہو جاتی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کے بڑے حصے پر ایم کیو ایم کا کنٹرول ہے اور ٹھیک ٹھاک کنٹرول ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب پیپلز پارٹی کا جو ڈیاری دوسرا بخش علاقہ جس میں ان کا حصہ ہے وہاں بھی ان کی اسٹرینتھ خاصی ہو گئی. اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ الذوالفقار والے ساؤتھ ڈسٹرکٹ جو کہلاتا ہے وہاں کلفٹن یہ وہ اس میں ایکٹیو ہیں اور ان کے وارداتوں کے انداز مختلف ہیں اور وہاں کے لوگوں کی واردات. اب پٹھان بھی جو ہیں وہ ایک طرح کا اکٹھا ہو گیا بنارس چوک اور اس سارے گرد کے لیے, اور وہ بھی اکٹھا ہو کے ایک طرح کا اپنے اے این پی پر جس پہ کہہ لیجیے وہ اپنا کام دکھا رہا ہے. تو یہ سارے لوگ حکومت میں بھی ہیں,
یہ سارے لوگ ایکٹیو بھی ہیں, یہ سارے لوگ طاقتور بھی ہیں, اس کے باوجود بھی یعنی کہ وہاں امن نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب ایک ہی ہے, یا نیت نہیں ہے یا مینجمنٹ خراب ہے ہماری. اگر یہ تینوں پارٹیاں مل کر کراچی میں امن نہیں قائم کر سکتی, اور اگر کسی ایک کے کہنے پر وہ امن ایک دم قائم ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ حالات خراب ہو جاتے ہیں, تو کچھ دال میں کالا ہے, اور اسی کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جی بالکل. ایک الطاف حسین کے حوالے سے خبر ہے, انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بتائیں کہ نیٹو کی سپلائی یا امریکہ کے تعلقات کے مسائل کیا ہیں, اور جاننا چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس کی بیک پہ کیا ریزن ہے. اور یہ جو ہم پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہماری قومی سلامتی کمیٹی میں بھی اس کا اجلاس جو ہے بدستور تعطل کا شکار ہے. اور اس کے علاوہ الطاف حسین نے یہ بھی کہا ہے کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, بتایا جائے کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اور خاص طور پر قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اجلاس نہیں ہو رہا, اور الطاف حسین کا بیان بالکل سمپل ہے کہ شتر مرغ کی طرح آپ ریت میں سر دبائے بیٹھے ہو. حکومت کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے امریکہ کے ساتھ معاملات کرنے میں تو بتائے. نیٹو کی سپلائی کھولنی آپ مجبور ہیں تو بتاؤ بھائی, کھل کے آؤ سامنے کہ سپلائی کھولنا چاہتے ہیں, وہ بتایا امریکہ کے ساتھ جو معاملات کرنا چاہتے ہیں ڈرون کے معاملے میں دوسرے معاملے آپ اون کریں. مسئلہ ہوگا حکومت پھنس گئی ہے, اور اپوزیشن جو ہے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دینا چاہتی. وہ کہتی ہے صاحب دیکھو ہم کیوں یہ بوجھ لیں. فضل الرحمان نے صاحب کہہ دیا کہ ایگزیکٹو کا مسئلہ ہے, پارلیمنٹ میں کیوں لے آؤ, ہم سے ٹھپا لگوانا چاہتے ہو کہ ہم سے کروانا چاہتے ہو کہ ڈرون حملوں کی گویا ہم نے اجازت دی. چودھری صاحب بھی کہتا بڑا خطرناک معاملہ ہے. جنرل حمید گل یہ کہتے ہیں خطرناک معاملہ ہے, جو بات ہم پہلے چھپ کے کر رہے تھے وہ پارلیمنٹ کا ٹھپا لگانا چاہتے ہیں. مطلب یہ لوگ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اونرشپ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. حکومت حکومت آ کے کہے جی ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہم نے فوج کے ساتھ یہ بات طے کر دی ہے, فوج اور سول حکومت میں اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے, اور امریکہ کے ساتھ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے. اس میں ہمارے لیے لازمی ہے کہ اس حد تک ہم نیٹو کی سپلائی بحال کر دیں یا فلاں کریں. اور اس سلسلے میں جو لوگ اس کے مخالف آواز اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر احتجاج کریں گے, سڑکوں پہ لیٹ جائیں گے, دفاع پاکستان والے ہیں دوسرے لوگ, تو ان کو یہ قوم اور پولیٹیشن جو ہے نا مل کر سمجھائیں. دیکھیں ہم قوم کے مفاد میں قومی تقاضوں کے مطابق اس بات حکومت بھی نہیں ماننا چاہتی, اپوزیشن اس کی اونرشپ لینا نہیں چاہتی, تو کیا ہوگا؟ وہی ہوا کہ ڈیڈ لاک ہے. وہ نواز شریف باہر چلے گئے, یہ شہباز شریف باہر چلے گئے. اس سے مجھے یہ خیال ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ اسی دوران میں حل ہو جائے اور ان کی غیر موجودگی میں حل ہو جائے. وہ آرام سے پروں سے پانی جھاڑتے ہوئے چلے آئے اور کہیں یہ بات ہو گئی اب اور ہم عوام کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ سب پھنس گئے ہیں, اور فوج نے بھی کہا کہ بھئی آپ سب کہتے ہو کہ فوج یہ کر رہی ہے, فوج نہیں کر رہا ہے. فوج نے کیا لینا ہے, جائیں آپ فیصلہ کریں. آپ نے نیٹو کی سپلائی بحال کرنی کہ نہیں کرنی تو کریں, پھر اعلان کریں. آپ بتائیں کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید خراب کرنے ہیں کہ یہاں اس کو کسی لائن پہ لانا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر کریں, اعلان کریں نا. ہم پہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے گویا لڑائی لڑ رہے ہیں, تو آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے. آپ کہتے ہیں ڈرون گرانے, ہم گرا دیں گے, پھر آپ وہ سامنے آئے, وہ ہم گرا دیں گے, پھر آپ تو یہ ہمارے ہاں جو سول ملٹری ایک طرح کی ٹسل اس زمانے میں پیدا ہوئی ہے, اس کا بھی یہ شاخسانہ ہے. اور اپوزیشن بہت جگہوں پہ ساتھ دے رہی ہے حکومت کا, لیکن اس مسئلے پر وہ بھی نہیں چاہتی کہ اس کو بریکٹ کیا جائے کہ وہ کوئی پرو امریکہ یا پرو نیٹو کوئی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں, کیونکہ عوامی رائے عامہ جو ہے جو ہم نے بڑی بڑکا دی ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے. جی بالکل, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے فوج بھی کافی اس پہ سوال کری ہے, تو ہماری فوج کے جو جنرل کیانی ہیں وہ بھی آج کل سعودی اعلیٰ حکام سے جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو وہ کس قسم کے تعلقات وہاں فروغ دے رہے ہیں, یا کیا نظر آتا ہے کہ یہ ملاقاتیں کیا رنگ لائیں گی؟ دیکھیں صاحب, اس خطے میں سعودی عرب جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے. قطر کی اب اس سے زیادہ اس لیے ہو گئی کہ وہ ہیڈ آفس ہے امریکی فورسز کا, اور طالبان کے مذاکرات بھی وہاں جاری ہیں, جس میں شاید اب بات یہ ہو گئی, آج یہ خبر یہ تھی کہ 5 وہ امریکی چھوڑیں گے, 5 یہ طالبان چھوڑیں گے. یہاں تک بات آ گئی ہے. امریکہ شو بھی نہیں کرتا, ان کے شاید کوئی وزیر خارجہ وغیرہ زلمے کیا نام ہے ان کا, وہ بھی وہاں قطر گئے ہوئے ہیں. حالانکہ کہتے ہیں ہم طالبان سے بات ہی نہیں کر رہے, لیکن ان کی بات ہو رہی ہے. سعودی عرب از ویری امپورٹنٹ, خاص طور پر عرب دنیا کی قیادت جو ہے وہ سعودی عرب کے ہاتھ میں ہے. یہ قطر اور یہ UAE سارے جو ہیں سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں معاملات کی طرف, اور اس کو بھی خطے میں جو ایک طرح کی اپرائزنگ ہوئی ہے اسے تشویش بھی ہے. اچھا, ایران اپنا ایک اینٹی امریکن سٹانس رکھتا ہے. ہم بار بار ایران کے ساتھ مل رہے ہیں, ہم اس طرح مل رہے ہیں جس طرح افغانستان کے ساتھ مل رہے ہیں, جس طرح ہم تاجکستان دوسرے ملکوں سے مل رہے ہیں. ایران سے ہم تیل لینا چاہتے ہیں, اس کی ہم اپنی فروخت بنانا چاہتے ہیں, اسے گیس لینا چاہتے ہیں. اچھا, سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ایسے خصوصی دفاعی تعلقات بھی ہیں کہ ہم اس کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتے.
لیکن ایران سے زیادہ دوستی جو ہے سعودی عرب کو بھی بھلی نہیں لگتی. تو غالباً دفاعی نقطہ نظر سے اس میں کیانی صاحب ایک بار پہلے بھی گئے تھے اور چند بہت اہم باتیں ہوئی تھی. جنرل شجاع بھی گئے تھے جس پر ان لوگوں نے الزام لگا دیا کہ وہ یہ کہنے گئے تھے کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان کا تختہ الٹ دیں حکومت کا. تو جانا خطرناک بھی ہوتا ہے لیکن ضروری بھی ہے. بھیجا پھر نہیں جاتا ہے, بات چیت انہوں نے کرنی ہوتی ہے. اور ہمارے بہت سے معاملات چین کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, یعنی سعودی عرب ہمیشہ ہمارا بہت اچھا پارٹنر رہے گا, اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ وہ زیادہ کوئی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا. لیکن بہرحال یہ باتیں مجھے لگتا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے. جی بالکل, اور یقیناً آپ پہلے جان جاتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا, اور بہت شکریہ میر صاحب آپ کا بھی. انشاءاللہ جو کل ملاقات ہوگی دوبارہ آپ سے, اور بہت ساری خبریں اور جو آپ کے تجزیات ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں, ہم چاہیں گے کہ ناظرین جو ہیں ان سے مستفید ہو سکیں, اور آنے والے حالات کے حوالے سے جو ہمارے ملک کی ناؤ تیرتی رہتی ہے, اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, پھر بھی ہم پہلے بھی آپ سے کہتے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سحر جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے. اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آپ کی ای میلز جو آج ہم شامل نہیں کر سکے اس کے لیے معذرت کریں گے. کل یقیناً آپ کی ای میل بھی شامل کی جائیں گی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.